نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم صدق الله العظيم۔ آج ہم مبلغین کے فرائض پر گفتگو کریں گے۔ جہاد کے مختلف اقسام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد بالسیف کا ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں، اور اس کے لیے ہدایات بھی دی ہیں، اور جہاد کا ایک اہم قسم جہاد باللسان ہے، یعنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا، حق بات بولنا۔ یہ مبلغین کا کام ہے جو حق بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، کن فرائض کا اہتمام انہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے، اس آیت کی روشنی میں جو ہدایات جہاد بالسیف تلوار کے جہاد کے لیے دی گئی ہے، وہی ہدایات جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلا حکم فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ کسی مجاہد کو، کسی بھی مبلغ کو وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ جس میں تقوی ہو اس کو یہ تمیز ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جس میں تقوی ہو وہ معیار ٹھہرتا ہے حق اور باطل کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی جو بات کہہ رہا ہے، اگر وہ خود عمل درآمد کرنے والا ہو، متقی ہو، تو سننے والوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کریں گے اور یقین بھی کریں گے۔ دوسرا حکم ہے التزام عدل۔ ایک مبلغ کو عدل سے بات کرنا چاہیے، انصاف سے بات کرنا چاہیے۔ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں، جہاں بول رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کو میں سخت سست نہ کہوں ناجائز۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، لیکن جب آپ بات کریں گے، بولیں گے، تو اس کی دشمنی آپ کو حق بات کہنے سے نہ روکے۔ آپ اس کی دشمنی میں، تعصب میں، غصے میں سچ بات کو کبھی نہ چھوڑیں، حکم عدولی نہ کریں۔ وہاں پہ آپ کے اندر غصے کا جو کیفیت ہے وہ آپ کو ناانصافی پر نہ ابھارے کہ آپ یہ سوچیں یہ تو میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ کروں یا اس کو میں یہ بولوں یا اس کے خلاف یہ میں بولوں۔ قرآنی ہدایات کے مطابق کہ کسی کی دشمنی بھی آپ کو ناانصافی پر مجبور نہ کرے، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں انصاف کے تقاضوں کو پامال نہ کروں، بھلے سامنے والا دشمن ہو یا دوست ہو۔ اور اسی طرح تیسری صفت ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے، وہ صلح جو ہو، باہم اصلاح کرنے والا اور باہم ایک دوسرے سے جوڑنے والا ہو۔ وہ اصلحوا ذات بین، وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ، اختلاف پیدا کرنے والا نہ ہو، بلکہ لوگوں کو جوڑنے والا اور محبت کرنے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، یہ اخوت، بھائی چارگی، یہ جوڑتا ہے لوگوں کو۔ ایک جہاد باللسان کرنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جوڑنے والا بنوں، توڑنے والا نہ بنوں۔ چوتھی صفت ایک مبلغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیت درست ہو، خلوص کے ساتھ وہ کام کرے، خلوص کے ساتھ بولے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یعنی فتنے کو ختم کرنے کی نیت ہو۔ تو اس جذبے سے جس طرح ایک مجاہد جہاد کرتا ہے، اسی طرح جہاد باللسان، زبان کے ذریعے جہاد کرنے والے کو بھی یہی جذبہ ہو کہ میں فساد کا خاتمہ کروں، میں فتنوں کا خاتمہ کروں، میں معاشرے میں سدھار لے آؤں۔ جب اس جذبے سے، اس نیت سے بولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ پانچویں صفت استقلال۔ کوئی بھی مبلغ جب اس دعوتی میدان میں نکلتا ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ اسے کام کرنا چاہیے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں پہ لوگ سنتے ہیں، کہیں پہ لوگ نہیں سنتے، کہیں پہ لوگ عمل کرتے ہیں، کہیں پہ لوگ عمل بھی نہیں کرتے، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں مسلسل اتنا بول رہا ہوں، لوگوں پہ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے مجمع میں 1000 لوگ ہوں گے، اس مجمع سے اگر 5 لوگ بات سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اس مبلغ کا بولنا، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، کہ جب آپ کا سامنا ہو ایسے مشکل گھڑی سے تو استقامت کے ساتھ آپ نے کڑا ہونا ہے۔ دعوتی میدان میں بھی مشکلات آتی ہیں، جس طرح جہاد کے میدان میں مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، دشمن پیدا ہوتے ہیں، ظالم اور جابر آپ کا مخالفت کرتے ہیں، تو اس موقع پر بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کے موقع پر ایک مبلغ کو حق نہیں چھپانا چاہیے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسے سچ بات کہنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایاکم والفرار، یعنی میدان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی مجاہد کو۔ جس طرح جہاد بالسیف کرنے والے کو معرکے اور میدان میں
مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، میدان سے نہیں بھاگنا۔ اسی طرح ایک جہاد باللسان کرنے والے کو بھی میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور مبلغ کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، اس کے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیونکہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انسان کو اطمینان بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دل اور دماغ کو سکون اللہ کا ذکر فراہم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے جڑا رہتا ہے اور میرے سامنے ہی فریاد کرتا ہے، تو اس کو مشکل میدانوں میں اس کی مدد کرتا ہے اللہ پاک، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب اضافی لکھے جاتے ہیں۔ ایک مبلغ کے لیے یہ صفت بھی ہونا چاہیے کہ وہ اختلاف سے اجتناب کرے۔ قرآن پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف پیدا کرنے کا سبب نہ بنو، نہ آپس میں اختلاف پیدا کرو۔ ایک مبلغ جب بولے تو اختلافات اور فرقہ واریت کو ہوا نہ دے، وہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ حق اور سچ بولے، لوگوں کو ان مشترکات کی طرف دعوت دے جو مسلمات ہیں، جو حقائق ہیں۔ فروعی مسائل کو ابھارنا، اختلافات پیدا کرنا یہ ایک مبلغ کا کام نہیں ہے، ایک فسادی کا کام ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے جھگڑے سے، اختلاف سے روکا ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم پسپا ہو جاؤ گے۔ جب ایک بندہ ان خرابیوں کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ اختلاف پیدا کرے، جھگڑا پیدا کرے، یہی مزاج رکھے، تو لوگوں میں، معاشرے میں تفرقہ اور معاشرے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، جس کی سبب یہی مبلغ ہوتا ہے، اور یہ سارا اسی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اسی کے لیے شمار ہوتا ہے، کیونکہ فساد اور فرقہ واریت اور نفرت کا جڑ وہی بن رہا ہے۔ اسی طرح ایک مبلغ کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، اس میں بزدلی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب تمہارا سامنا کسی کے ساتھ ہو، دشمن کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، اس کو نڈر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، اس کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، اخلاق کے دائرے میں بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی کی دھمکی کی وجہ سے حق بات کو نہ چھوڑے، حق جماعت کو نہ چھوڑے، حق کے معیار کو نہ چھوڑے، بلکہ وہ استقامت کے ساتھ مسلسل جدوجہد کرے اور مسلسل حق بات کے لیے آواز اٹھاتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔